آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آئے نہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال اسی بھی ہوا تھا، جنات نے ہی مارا تھا۔ تو یہ تو ایک جنگ ہے۔ اچھا، پھر انسان ریاضت سے بچتا ہے۔ ہم ریاضت ہی تو نہیں کرتے، ہم تو علامتیں پڑھ کے سوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ چیزیں زبان سے نہیں جاتی، خالی زبان جمع خرچ کرنے سے اگر یہ ختم ہو جائیں تو پھر کیا بات ہے؟ ایسا معاملہ ہے کہ یہ جو امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے خاص، اس پہ کرم ہے۔ پہلے کے دور میں تو جنات آسمانوں پہ بھی جاتے تھے، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی دنیا میں تو شیطانوں کا راستہ بند کر دیا گیا۔ تو کیا ان کی قوت میں بھی کمی ہے؟ بالکل آئی، یا اس امت کے لیے ان کو نرم کر دیا گیا یا کمزور کر دیا گیا؟ دوسری امتوں کی بنسبت اس امت میں یہ بہت کمزور ہیں۔ ان کے وہ تمام راستے بند کر دیے گئے، ان کی وہ قوتیں سلب کر لی گئیں جو پچھلی امتوں میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت ہے۔ ورنہ جناتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایسے عامل ہوتے تھے کہ ان کی 5,000 سال کی ریاضتیں ہوتی تھیں، اور ان کی ریاضتوں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ یہ پہاڑ پر پھونک مارتے تھے تو پہاڑ میں غار بن جاتا تھا۔ جب جنات ریاضت کرتے ہوئے انتہائی جلال میں آ جاتے تھے نا، اور ان سے وہ قوت برداشت نہیں ہو رہی ہوتی تھی، تو پھر وہ کہیں بھی پہاڑ پہ کسی بھی چیز پہ زمین کو پھونک مارتے تھے جس سے غار بن جاتے تھے۔ تو اب ایسی طاقت کا آدمی مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ لیکن یہ آپ کی برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس امت کے لیے بہت ساری چیزوں کو مستقل کر دیا گیا، آسان کر دیا گیا۔ ایک بڑی بات ہے، دیکھو کسی بھی کام میں جو ہے نا وہ توجہ اور رجوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال جو ہے نا وہ صحابہ کی تربیت کی ہے۔ 12 سال کے بعد عبادتوں میں فرضیت آئی ہے۔ فرض آئے ہی آپ کی بعثت کے 12 برس کے بعد ہیں۔ وہ 12 برس تو صرف تربیت کے تھے ان کی، کیونکہ جب تم اللہ کو پہچانتے نہیں ہو تو اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ جب تم پہچانتے ہی نہیں تو عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اور پہچان سے پہلے عبادت فضول ہے، عبادت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فوراً فرائض کے احکام نہیں آئے، اس کے 12 سال کے بعد آئے کہ پہلے 12 سال تک آپ ان کو اللہ کی معرفت کی تعلیم دیتے رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادتیں مغز سے خالی ہوں۔
روح سے خالی ہوں. جب فرائض آئے اور انہیں جب وہ عبادت میں لگے تو ان کو درجہ کمال حاصل ہو گیا، اس لیے کہ معرفت تو پہلے ہو چکی تھی اس نام کی. تو سسٹم میں سلسلہ یہی ہے، اسی طریقے سے سسٹم بنتا ہے، اسی طریقے سے سلسلہ ہوتا ہے کہ پہلے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ رجوع کی، پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے. بچے کو تم فزکس پڑھاتے ہو، جب لے آتے ہو ڈاکٹر بنانے کے لیے، تو اس کا ذہن بناتے ہو نا ڈاکٹر جیسا. عالم بنانا ہوتا ہے تو عالم جیسا ذہن بناتے ہو اس کا، تاکہ اس کو آسانی ہو. یہ عبادت کا یہ ایک مغز ہے، تعلق ہے. ہم رجوع نہیں کرتے. عبادت الفاظ کی نہیں ہوتی، عبادت تو رجوع کی ہوتی ہے. مومن کا عمل سے اس کی نیت بہتر ہے. کیونکہ نیت ہی اصل رجوع ہے. ساری نماز ایک جیسی پڑھتے ہو نا، نفل پڑھو، فرض پڑھو، سنتیں پڑھو، کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ کوئی فرق ہوتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہوتا. آئی نا، ایک جیسی نمازیں ہوتی ہیں سب، وہی سجدہ، وہی قیام، وہی رکوع، وہی سجود. لیکن اس میں تخفیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ نیت سے ہوتی ہے. ظہر میں 12 رکعتیں پڑھتے ہو، وہی 4 فرض ہیں، 4 سنتیں، 2 سنتیں، 2 نفل ہیں. تو وہ 4 سنتیں 4 فرض تو ایک جیسے ہو گئے نا. لیکن اس میں فرق کیسے کر لیتے ہو سنت اور فرضوں کے؟ نیت سے. اللہ کو تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہارے قیام سے وہ نہیں ہے، اس کو تو تمہاری نیت سے مطلب ہے. جب تم کہتے ہو میں نے فجر کی فرض کی نیت کری تو فجر کے فرض ہو گئے. تم کہتے ہو میں نے فجر کی سنتوں کی نیت کری تو فجر کی سنت ہو گئی. ورنہ 2 رکعت وہ بھی پڑھ رہے ہو، 2 رکعت وہ بھی پڑھ رہے ہو. تو اصل بات ہے قاعدہ رجوع کا. ہم رجوع نہیں کرتے، ہم لگتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ سب سے پہلا درس ہی یکسوئی کا دیتے ہیں. ان کے ہاں سب سے پہلا مقصد ہی صرف اور صرف اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اور اسلام نے بھی وہ نظریہ ہی دیا ہے. موت ہو قبل موت، خودکشی کرنے کا کہا ہے تم سے. موت 2 طرح پہ ہے، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری. ایک غیر اختیاری وہ ہے جس پر تمہارا کچھ اختیار نہیں ہے، جو کبھی بھی آ لے گی تمہیں. اور ایک اختیاری ہے جو تم خود اپنے اوپر نافذ کرتے ہو، طاری کرتے ہو. یہی بات بتاتی ہے کہ رجوع کیا چیز ہے. موت اختیاری 2 طرح پر ہے بس خالی. ایک خلق کی محبت کا ترک
اور ایک نفسانی خواہش کا ترک. بس جس نے دو ترک کر لیے گویا اس نے وہ احادیث پوری کر دی جس میں کہا گیا ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ. کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. اچھا اس کو ہی تم نفس کشی کہہ لو، اس کو ہی تم تزکیہ کہہ لو، اس کو ہی تم سلوک کہہ لو، اس کو ہی تم وہ کہہ لو کہ بھئی ہم خدا کے راستے پہ لگ گئے. 2 4 6 محبتیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو پاتی، نہ ہو سکتی ہیں، وہ تو پھر منافقت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی. تین باتیں ہیں زندگی میں، جو آدمی 3 باتیں اپنا لیتا ہے گویا اس کو چوتھی بات کی ضرورت نہیں ہوتی. آدمی زندگی میں جیتا ہے نفع نقصان کے لیے، ہے نا؟ آدمی زندگی میں جیتا ہے خواہش کے لیے، آدمی زندگی میں مطلب رکھتا ہے. یہی باتیں ہیں نا 3، اور تینوں ہی باتیں ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ نفع نقصان پہ نہیں جیا جاتا بلکہ صحیح اور غلط پہ جینا چاہیے. کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں کوئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر نقصان بھی ہے اس میں اور وہ صحیح ہے تو پھر کوئی ٹھیک نہیں ہے، پھر مسئلہ ہے، بس ٹھیک ہے، پھر نقصان ہوتا رہے بھلے. لیکن اگر نفع بھی ہو رہا ہے مگر غلط زندگی جی رہے ہیں تو غلط ہے وہ. پھر آدمی کو زندگی نفع نقصان پہ نہیں بلکہ صحیح اور غلط پہ جینے چاہیے. اسی طریقے سے انسان مطلب سے دنیا میں نہ رہے بلکہ مقصد سے دنیا میں رہے. دنیا مطلب نہیں ہو اس کا، دنیا مقصد ہو اس کا دنیا میں، وہ کامیاب ہے بس. دوسری بات، دنیا میں ہر چیز کی خواہش ہوتی ہے انسان کو. نہیں یہ غلط ہے، وہ جانوروں کی زندگی جی رہا ہے. دنیا میں ضرورت کے لیے جیے بس، خواہش ضرورت کے تحت اختیار کرے، جتنی ضرورت ہو اتنی خواہش ہے بس. انبیاء کی زندگی کا یہی طریقہ تھا کہ وہ دنیا میں کسی مطلب کے لیے نہیں آئے تھے، ایک مقصد کے لیے آئے تھے، اور وہ اپنے مقصد کو ٹارگیٹ رکھتے تھے، اس کو پورا کر کے چلے جاتے تھے. وہ دنیا میں خواہش پوری کرنے نہیں آئے تھے کوئی بھی، وہ ضرورتیں پوری کرتے تھے اپنی بس. اور دنیا میں نفع نقصان کے لیے آئے تھے، صحیح اور غلط کے لیے آئے تھے. تو جس نے ان 3 باتوں کو اپنا لیا گویا اس نے تمام سلوک آٹومیٹک طے کر لیا خود بخود. اب اسے کسی سلوک کی ضرورت ہی نہیں رہی، یہ سارا ہی سلوک ہے. کیونکہ نبی کی زندگی سلوک ہی ہوتی ہے. ضرورت کا کیا پیمانہ ہے؟ ضرورت کا کیا پیمانہ ہے؟ تو ہر آدمی کی ہر چیز ضرورت ہی ہے، چاہے بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی. ضرورت کا پیمانہ جو ہے شریعت